अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, ये जो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही मशहूर हैं। मशहूर इसलिए हैं कि इनकी एक डिबेट हुई थी, एक फिल्मी दुनिया के लेखक हैं जावेद अख्तर, उनसे हुई थी। तो इनकी डिबेट भी बहुत से लोगों ने देखी, मैंने भी देखी, बहुत मुझे अच्छी लगी और इनकी बातें मुझे बहुत पसंद आई। एक हिसाब से इनसे मैं मोहब्बत भी करता हूँ। लेकिन इस क्लिप में जो मुफ्ती साहब ने बात कही है कि किसी एक इमाम को फॉलो करना है, मतलब अब आप बताएं, बगैर फुकाहा के और फिqh के कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या मतलब है? आपको किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा। ये एक मैंने छोटी सी मिसाल दी है, इस तरह आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप सिर्फ कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने या खुद जो है अरबी से सीखने आपको किसी आलिम की ज़रूरत ना पड़े, किसी मुफस्सिर की ज़रूरत ना पड़े, किसी स्कूल ऑफ थॉट की ज़रूरत ना पड़े, किसी जो है उसूल तफसीर, उसूल हदीस और उसूल फिqh की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत ही बचकाना सी वो चीज़ है, यानी ये बहुत ही जो सुपरफिशियल नॉलेज रखता है इस्लाम का, मैं समझता हूँ कि उसके जहन में ये चीज़ आती है। फ़िक़्ह के किसी एक इमाम की तकलीद करनी है। इनका इशारा हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफ़िई की तरफ है कि इन चारों में से किसी एक इमाम की तकलीद आपको करनी है। तो मैं इस बात से थोड़ा-सा संतुष्ट नहीं हूँ कि भाई किसी एक इमाम की तकलीद क्यों करनी है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहीं पर फरमाया है कि मेरे बाद, मेरे सहाबा के बाद, अहले बैत के बाद फ़िक़्ह के 4 इमाम होंगे, उनमें से किसी एक की तकलीद आपको करनी है। ये बात हदीस की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। फिर भी हमारे बहुत सारे सुन्नी आलिम दीन ये बात तबलीग को बताते हैं कि 4 में से किसी एक की तकलीद करनी ही है। और अगर इन चारों इमामों को देखा जाए, अवाम को देखा जाए, तो यहाँ पर भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर देखा जाए, तो ज़्यादातर मुसलमान हनफी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, उनको अपना इमाम मानते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। मुँह से तो इमाम मानते हैं, लेकिन हकीकत अगर देखो, तो कई मौक़ों पर हनफी हज़रात इमाम अबू हनीफा के कौल को छोड़ रहे हैं, दूसरे इमाम के कौल को पकड़े हुए हैं। तो ये जो मुफ्ती साहब ने बात कही कि किसी एक इमाम की पैरवी करनी है और कुछ आलिम दीन तकलीद कहते हैं करनी है, तो ये बात कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। तो भाई जब साबित नहीं है किसी इमाम की तकलीद करना, तो हनफी उलमा, जो कि बहुत अधिक उलमा, ये बात अवाम से क्यों कहते हैं? और अगर इन इमामों की तकलीद करना ही है, तो ये जो अहले सुन्नत हज़रात के 4 इमाम कहे जाते हैं, जिनमें सबसे बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं और ये उम्र में सबसे बड़े भी हैं। इन 4 इमामों में सबसे पहले हुए, इसलिए इनको बड़े कहा जाता है। ठीक है। इसी हिसाब से हनफी हज़रात इनकी तकलीद करते हैं। तो क्या इनसे बड़ा कोई है या नहीं है? क्या इस धरती पर कुछ मुसलमान किसी ऐसे इमाम को मानते हैं, जो इमाम अबू हनीफा से भी बड़े हों? तो अक्सर सुन्नी हज़रात कहेंगे कि मुझे नहीं मालूम, हम इन चारों को जानते हैं और इन चारों में से एक की तकलीद करते हैं। सच्चाई ये है कि इसी धरती पर बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, जो इन चारों इमामों में से किसी एक की भी तकलीद नहीं करते हैं। और अगर अकल से सोचा जाए, तो अहले सुन्नत के जो सबसे बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनके उस्ताद जो हैं, इनके उस्ताद इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कि अहले बैत से, मतलब ये हुआ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये बात कन्फर्म है। और ये जो 4 इमाम हैं, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं हैं, ये भी कन्फर्म है। तो अब आप हमें बताइए कि अगर किसी आम मुसलमान से कोई मुसलमान पूछ ले कि आप किसके मुक़ल्लिद हो? किस इमाम की पैरवी करते हो? तो जो कोई कहेगा कि मैं इमाम अबू हनीफा की पैरवी करता हूँ या उनका मुक़ल्लिद हूँ, फिर सामने वाला कहेगा कि मैं इनके उस्ताद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूँ।
یا میں ان کی تقلید کرتا ہوں، تو یہاں پر کیا رزلٹ آئے گا؟ اب اگر دونوں لوگ خاموش رہیں، چلیے اچھی بات ہے۔ اب ان دونوں لوگوں کی باتیں اگر دیکھی جائیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، بہت ادھک ٹکرا رہی ہے۔ اب جو آدمی نیا نیا ہو اور کسی امام کی پیروی کرنا چاہے، وہ کہاں جائے؟ اس کو تو ملے گا کہ بہت سارے حنفی ہیں، کہ چلو حنفی ہی ہو جاتے ہیں۔ جب اس بھائی کو کوئی جعفری ملے گا، امام جعفر صادق کا ماننے والا، یا ان کے ابا اجداد کا ماننے والا، یا اگر کوئی کہہ دے کہ میں امام حسین کی پیروی کرتا ہوں، تو اس پر کیا جواب دیں گے بھائی آپ لوگ؟ جیسے کہ فقہ کے معاملے میں ان 4 اماموں کو ہی لیا جاتا، جبکہ یہ چاروں میں سے کوئی امام آج ہمارے آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ ان اماموں کی تعلیم موجود ہے، ٹھیک ہے بھیا؟ کسی طرح امام علی ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، یا زین العابدین ہوں، یا ان کی اور اولاد ہوں، اگر ہم ان کی پیروی کرنے کا دعویٰ کریں یا ان کی پیروی کرنے کو مان لے تو ان کی تعلیم ہی ہم کو ملے گی بھائی، ان سے ملاقات تو ہماری آپ کی ہو نہیں پائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ ملاقات نہ تو اہل بیت کے اماموں سے ہو سکتی ہے کسی کی آج کی ڈیٹ میں، نہ اہل سنت کے فقہ کے اماموں سے کسی کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہاں، ان کی پیروی اسی بنا پر ہو سکتی ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے بھیا؟ تو اگر کسی کو حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی بننا ہے تو ان اماموں کی کتاب پڑھے، تو ان کا منہج وہ سمجھ جائے گا، وہ ان کا ماننے والا ہو جائے گا۔ اگر کوئی دل میں ٹھان لے کہ بھیا میں امام علی علیہ السلام کو اپنا پیر مانتا ہوں، اپنا امام مانتا ہوں، میں ان کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں، میں ان کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا اس پر کوئی پابندی ہے بھائی؟ حالانکہ فقہ کے اماموں کے ساتھ میں اہل بیت کا نام نہیں لیا جاتا ہے، صحابہ کا بھی نام نہیں لیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ ہم کو اگر امام مقرر کرنا ہے تو ہم کو ان چاروں میں سے کسی ایک کو مقرر کرنا ہے۔ یہ بات اہل سنت حضرات میں پائی جاتی ہے۔ اب اہل سنت حضرات میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تینوں ہیں، اور انہی میں اہل سنت کی اکثریت موجود ہے۔ اگر ہم شیعہ حضرات کو دیکھیں گے، اور شیعہ حضرات کہنا اچھی بات ہے، کسی کی بے ادبی کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور یہ مفتی صاحب کا طریقہ بھی ہے۔ مفتی صاحب نے اپنی ڈیبیٹ میں کئی بار کہا عیسائی حضرات اور یہودی حضرات، ٹھیک ہے بھیا؟ تو یہی مفتی صاحب جب عیسائی حضرات، یہودی حضرات کہتے ہیں، اچھی بات ہے میں کسی کی عزت کرنا، تو بھائی میں اگر شیعہ حضرات کہتا ہوں، ان سے محبت بھی کرتا ہوں، تو میری اس طرح کی باتوں پر ہمارے سنی بھائی کیوں جل جاتے ہیں؟ بتائیے بھائی۔ بھائی آپ کے مفتی ندوی صاحب غیر کلمہ گو کو حضرات کہتے ہیں بڑی ڈیبیٹ میں، تو میں تو اپنے کلمہ گو بھائیوں کو اپنا بھائی کہتا ہوں، حضرات کہتا ہوں، عزت کرتا ہوں، تب ہمارے انہی مطلب ندوی صاحب کے ماننے والے یا اہل سنت حضرات تو ہمیں کیوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے، یہ آدھا شیعہ ہو چکا ہے، یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورا شیعہ ہو چکا ہے؟ میری سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ بھائی اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میں حنفی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، یا میں ان کا مقلد ہوں، تو اللہ کے نبی نے اس بارے میں نہیں فرمایا ہے کہ تم میرے اور میرے صحابہ کے بعد آنے والے فقہ کے اماموں کے مقلد ہو جانا، نہیں فرمایا ہے۔ پھر بھی اس بات کو ہم لوگ بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور جو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہے ان باتوں کو مسلمانوں کی اکثریت چھوڑے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں موجود ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آج اگر ہم غور کریں تو بھیا دیکھیے زیادہ تر مسلمان فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے پر کفر کا، گمراہی کا اور پتہ نہیں کیا کیا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ دوسری مثال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے۔
اس میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. 2 وزنی چیزیں، قرآن اور اہل بیت. جو انسان ان 2 چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ ان 2 وزنی چیزوں سے جو اپنا تعلق چھڑائے گا وہ گمراہ ہوگا. اب اگر یہ باتیں پبلک میں رکھی جاتی ہیں تو اہل سنت حضرات کی اکثریت ان باتوں کو سمجھتی ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ تم یہ کیوں فالتو باتیں کرتے ہو، کیوں اتنا جو ہے یہ فالتو باتیں کر رہے ہو. اگر ان کو بتایا جائے کہ بھیا حنفی ہو، حنفی کے مقلد ہو جاؤ، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ بھیا ہزاروں علماء ہیں جو اسی پر تقریر کرتے ہیں. عوام یہ بات جانتی ہے. اور یہ جو بات اہل بیت والی ہے جو میں نے بتائی، اور بھی چند علماء ہیں جو بتاتے ہیں، تو یہ بات اہل سنت کی اکثریت کو نہیں معلوم ہے. اور جو لوگ سنتے ہیں تو خیر سن تو لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ بھیا جلدی سے پیچھا چھڑاؤ اور اس کے سامنے سے بھاگو. کیوں بھاگو؟ کیونکہ آپ نے جن کو اپنا سب سے بڑا امام قرار دیا ہے وہ اہل بیت کے سب سے چھوٹے اماموں سے بھی چھوٹے ہیں بھیا. باقی اہل بیت کے جو سب سے بڑے امام ہیں، یا کہیے شیعہ حضرات کے جو سب سے بڑے امام ہیں بعد نبی علیہ السلام کے، ان کے کیا کہنے، ان کی کیا تعریف کروں جن کی تعریف قرآن خود کر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کی، مولا حسن اور حسین علیہ السلام کی. تو بھیا میری سمجھ میں، سادی بیدھی سمجھ میں، چھوٹی سی سمجھ میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو اپنا امام مقرر کرنا ہی ہے تو میں تو امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہوں. اب اگر حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی حضرات کو کوئی مجھ سے دقت ہو رہی ہے، حالانکہ میں پہلے بریلوی رہ چکا ہوں، پھر بھی اب میں یہ بات سوچ رہا ہوں اگر ان اماموں کے ماننے والے بھائیوں کو اگر کوئی دقت ہو رہی ہے تو بھائی ان سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں سادہ سا سوال پوچھوں گا کہ بھیا آپ جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو یہ بڑے ہیں یا مولا حسین؟ تو یقین مانیے 100 میں سے 99 حضرات اس سوال کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جواب نہیں دیں گے. اور حسین کو ماننا، ان کی تعلیم پر چلنا، ان کی باتیں کرنا، یہ مانیے کہ شریر میں ایک ارجا بھر دیتا ہے. تو بھائی ہم کو بزدلوں کی زندگی نہیں بتانی. جس طرح ہمارے سردار مولا حسین علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے، اسی طرح مولا حسین کے ماننے والوں کو چاہیے کہ ظلم کو دیکھیں تو اپنی آواز ضرور بلند کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر کسی دن ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.